اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ریٹن بائی جاوید چودھری. جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے سے قبل تمام کورس کے افسروں سے رائے لینا شروع کی. میں اس وقت میجر جنرل تھا. میرے کور کمانڈر نے بھی افسروں کو جمع کر لیا اور سب نے کہا کہ ہم بھٹو کی پھانسی کے بعد کے حالات کنٹرول کر لیں گے. لیکن میں نے عرض کیا بھٹو کو پھانسی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا. اس سے ایسی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جنہیں سنبھالنا مشکل ہوگا. بہتر ہوگا بھٹو کو جلا وطن کر دیا جائے. فلسطین کے یاسر عرفات، سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل قذافی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. تو بھٹو ایک اچھے سٹیٹس مین ہیں، ہماری جماعت کے مقبول لیڈر ہیں اور ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی انکشاف جنرل اسلم بیگ نے اپنی بایوگرافی اقتدار کی مجبوریاں میں کیا. ان کے بقول میری باتوں پر کور کمانڈر ناراض ہو گئے اور کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر حمید گل کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے فوراً چیف جسٹس سے ملاؤ. میں ایسے افسر کو اپنی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا. بریگیڈیئر حمید گل نے کہا کہ سر اگر اجازت ہو تو میں رپورٹ تیار کر لیتا ہوں. ہم یہ چیف کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ خود فیصلہ کر لیں. ہماری طرف سے فوراً رد عمل مناسب نہیں ہوگا. کور کمانڈر نے یہ بات مان لی اور چیف کارپوریٹ بھجوا دی. جنرل ضیاء الحق نیپولین جیسی فہم و فراست کے مالک تھے. وہ تنقید کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے سزا دینے کی بجائے GHQ میں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کر دیا. میں نے حق اور رسول کی بنیاد پر بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا. اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو سیاسی ابتری نہ ہوتی، جنرل ضیاء کا حادثہ ہوتا، نہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت آتی، نہ بے نظیر بھٹو قتل ہوتی. جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا کہ ایران عراق جنگ کے دوران ایران نے ہم سے جنگی ہتھیار روکنے اسپیئر پارٹس مانگے تھے، لیکن ہم نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی تھی. جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ پاکستان کو ایران عراق جنگ سے دور رکھنے کے لیے سازش کے تحت ملک میں فرقہ وارانہ فسادات بھی کرائے گئے اور سپہ صحابہ، لشکر جنگوی اور سپہ محمد جیسی جنگجو تنظیمیں بنانے کی اجازت بھی دے دی گئی. ہم نے جنگ کے دوران ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کر اپنے سروں پر دہشت گردی کی تلوار لٹکا لی. جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں نیا سیاسی نظام لانے کا ارادہ کیا. ماشاء اللہ کو 9 سال ہو چکے تھے. مجھے اور حمید گل کو تجزیے کی ذمہ داری سونپی گئی. میں نے اپنی سفارشات میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صاف ستھرے الیکشن کرا کے اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے. اس عمل سے قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی. وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، چاہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو؟ میں نے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیے لیکن اجازت نہ ملی. ہم خاموش ہو گئے. جنرل اسلم بیگ نے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا. جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء الحق اور دوسرے سینئر آفیسر 17 اگست 1988 کو الخالد ٹینکر ٹرائل دیکھنے خیرپور ٹام والی کے فائرنگ رینج میں آئے. عسکری قیادت نے اسلام آباد سے بہاولپور آنا تھا اور ہم نے اس کے لیے 2 گروپ بنائے تھے. پہلے گروپ میں جنرل ضیاء الحق شامل تھے جبکہ دوسرے گروپ میں چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان تھے. 16 اگست کو جنرل اختر عبد الرحمان مجھے گولف کورس میں ملے اور شکایت کی کہ تم نے مجھے پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا. میں نے کہا کہ اصول کے تحت سینئر آفیسر ایک جہاز میں سفر نہیں کرتے. وہ خاموش ہو گئے اور اگلے دن جنرل ضیاء الحق بہاولپور پہنچے تو جنرل اختر عبد الرحمان بھی صدر کے ساتھ تھے. انہوں نے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے اپنا نام صدر کے گروپ میں شامل کرا لیا تھا اور یوں وہ بھی 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں شہید ہو گئے. جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا کہ میں حادثے سے قبل جب بہاولپور ایئرپورٹ پر جنرل ضیاء الحق کو رخصت کرنے لگا تو جنرل ضیاء نے مجھ سے پوچھا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ مگر آپ کا تو اپنا جہاز ہے. میں نے کہا، جی ہاں، میں اپنے جہاز میں آؤں گا، اللہ حافظ. آپ کا جہاز ٹیک آف کر گیا اور 10 منٹ بعد میرے پائلٹ کرنل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ سر اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا.
جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا کہ میں نے 1988 کے الیکشن کے بعد بے نظیر بھٹو کو اپنے گھر پر دعوت دی اور مستقبل کی وزیر اعظم سے 3 درخواستیں کی۔ فوج سے کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں دیکھ لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق کے لیے آپ کا دل سخت ہے، لیکن آپ ان کے اہل خانہ کے لیے نرمی کی گنجائش رکھیے گا، اور صدر بنانے کا وقت آئے تو غلام اسحاق خان کا نام بھی سامنے رکھیے گا۔ محترمہ نے ان تینوں باتوں کا احترام کیا۔ محترمہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل امتیاز کو میرے پاس بھجوایا اور پوچھا موجودہ سینئر آفیسرز میں جنرل ضیاء الحق کے قریب اور بااعتماد آفیسرز کون کون تھے؟ میں نے جنرل امتیاز کو جواب دیا کہ محترمہ کو اگر نام چاہیے تو میں صرف ایک نام دے سکتا ہوں، وہ جنرل ضیاء کے بہت ہی قریب اور بااعتماد سمجھے جاتے تھے، اور وہ ہیں جنرل اسلم بیگ۔ جنرل اسلم بیگ نے الطاف حسین کے بارے میں بھی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پیغام ملا کہ MQM کے قائد میرے گھر میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بلا لیا، وہ آئے، ہم نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین نے میری بیگم سے پوچھا، بیگم صاحبہ آپ نے کون کون سی ڈش بنائی ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں بیگمات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی ڈشیں تیار کرتی ہیں۔ میری بیگم نے طراق سے جواب دیا، میں تو جنرل صاحب کے لیے کوئی ڈش نہیں بناتی، آپ کو کیسے گمان ہو گیا کہ میں آپ کے لیے بناؤں گی؟ الطاف حسین لقمہ منہ میں ڈال رہے تھے اور ان کا ہاتھ رک گیا، پانی پیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ گلف وار کے دوران امریکہ نے مشورہ دیا کہ سعودی عرب میں موجود 15,000 پاکستانی فوجیوں کو سعودی کمانڈ میں دے دیا جائے۔ اس کے عوض پاکستان کو بھاری مالی امداد کا وعدہ کیا گیا۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، یہ تیار نظر آئے۔ میں نے وزیر اعظم کو اپنی تفتیش سے آگاہ کیا، لیکن وہ مجھ سے متفق نہ ہوئے۔ میں نے میڈیا کو بتا دیا، ہماری فوج کرائی کی فوج نہیں، خطرہ سعودی عرب کو نہیں بلکہ صدام حسین کو ہے۔ امریکہ صدام کو کھلے میدانوں میں لا کر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے اس بیان پر میاں نواز شریف اور امریکہ دونوں مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ نے دعویٰ کیا کہ رحمان ملک نے جنرل اسد درانی کو اصغر خان کیس میں میرے خلاف گواہی دینے کے لیے راضی کیا تھا۔ یہ اسد درانی سے ملاقات کے لیے جرمنی گئے تھے اور ان سے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی نام تحریری خط لکھوایا تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے 2021 میں افغانستان کے ایشو پر امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس نے مشورے کے لیے مجھے بھی بلایا۔ میں 3 گھنٹے ان کی منطق سنتا رہا، تنگ آ گیا تو ان سے کہا، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بدترین ہے۔ اس فیصلے کے نتائج پاکستان کے سلامتی کے لیے مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف غیروں کے ساتھ مل کر جنگ میں شامل ہو جانا بے غیرتی ہے۔ آپ یہ فیصلہ ان ہزاروں شہید کے خون پر سمجھوتا ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کی آزادی کے لیے جانیں دیں، اور جو شخص شہیدوں کے خون پر سمجھوتا کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے 1887 میں ڈاکٹر عبدالقدیر سے ایٹمی پروگرام پر اس سال کے اخراجات کی تفصیل مانگی۔ ہمیں 1 ماہ میں تفصیل مل گئی۔ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر 10 سال میں کل اخراجات $300 ملین تھے، اور یہ رقم فرانس سے خریدی گئی ایک سب میرین کی قیمت سے بھی کم تھی۔ اور جنرل صاحب نے انکشاف کیا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے 5 اہم شخصیات کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر اقتدار سے جبری علیحدہ ہونا پڑا، یا پھر غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی کردار کشی کی گئی، اور وہ 5 لوگ ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں۔ جنرل اسلم بیگ نے اپنی کتاب کا نام اقتدار کی مجبوریاں کیوں رکھا؟ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کی تو ان کے ذہن میں ایک بار پھر ایک نئے سیاسی نظام کا تصور ابھرا۔ انہوں نے مجھے اور حمید گل کو دوبارہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے رپورٹ بنا کر کہا کہ الیکشن کرائیے اور اقتدار سے الگ ہو جائیے، تاریخ آپ کو ایک مہربان ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گی۔ وہ بولے، آپ نے بہت صحیح کہا، لیکن اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ جنرل اسلم بیگ کی کتاب اچھی ہے، تاہم اس میں بے نظیر بھٹو کے خلاف IGI کی تشکیل اور کراچی میں MQM کی پرورش کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کیا گیا۔ شاید یہ جنرل اسلم بیگ کے اقتدار کی مجبوریاں تھیں۔